السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 22 اگست ہے، سیٹرڈے، سن ہے 2020۔ آج میرے پاس خبریں ہیں۔ ایک تو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ نواز شریف صاحب کو حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان واپس لائیں گے، کیونکہ اب پنجاب گورنمنٹ نے انہیں ضمانت دی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست انہوں نے اپنی واپس لے لی، اور اب ہم انٹرپول کو اور برطانیہ کی حکومت کو خط لکھیں گے اور نواز شریف صاحب کو واپس لائیں گے۔ نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا پاسبلٹیز ہیں، اور یہ جو حکومت بات کر رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب کچھ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے لیے ہو؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کے ضمانتی ہیں شہباز شریف صاحب، تو کیا پاسبلٹیز ہیں، قانونی کیا سچویشن ہے، میں یہ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ دوسری ایک بہت اچھی خبر ہے، روزانہ آپ کو اکانومی کے حوالے سے جو ہم خبریں ڈسکس کرتے ہیں اس میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، موڈیز نے بھی پاکستان کی ریٹنگ کو پازیٹیو قرار دیا، اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے بھی اس کو بہت ہی قرار دیا کہ مفید ہے، اور آنے والے وقتوں میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک ہے پاکستان، اور اس میں اتنی ہمت ہے کہ یہ اپنا قرضہ اتار سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ سیمسنگ بہت بڑی کمپنی ہے ٹیلی فون کی، انہوں نے حکومت پاکستان سے یہ کہا ہے کہ وہ یہاں پر ایک فیکٹری لگانا چاہتے ہیں جہاں پر سیمسنگ فون، سمارٹ فون کی اسمبلنگ ہوگی۔ اب یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے جو وہ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، تو یہ یعنی اس کی جو اہمیت ہے، اب جو ایک فیکٹری ہوگی چند ہزار لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکے گی، لیکن یہ اعتماد کا اظہار ہے جو انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی ہے، جو بزنس مین ہے، کہ سیمسنگ جو ہے وہ پاکستان میں اپنا پلانٹ لگانا چاہ رہا ہے۔ اس سے پہلے یعنی یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، تقریباً 14 ڈیفرنٹ موبائل کمپنیز ہیں جو یہاں پر پاکستان میں اپنے فون اسمبل کرتی ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے 2G ٹیکنالوجی والے ہیں۔ اب 4G ٹیکنالوجی کے لیے جو فون ہے سیمسنگ، وہ یہاں پر اسمبل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیمسنگ گلیکسی S20 اور یہ جو سارے بہت سارے جو ماڈلز ہیں بڑے پاپولر ہیں، لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ 2 ڈھائی پونے 3 لاکھ روپے تک کا یہ ٹیلی فون ہے، یعنی یہ موبائل فون ہے، اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر اس کی اسمبلی پاکستان میں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کی کاسٹ میں کمی ہوگی، ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ریونیو ملے گا جو یہاں پر وہ کریں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو حماد اظہر صاحب، نوجوان وزیر لاہور سے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے سیمسنگ کے جو یہاں پر کنٹری ڈائریکٹر ہیں، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ سیمسنگ پاکستان میں ایک اسمبلی پلانٹ لگانا چاہتا ہے، جس پر گورنمنٹ آف پاکستان نے ویلکم کیا، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ بالکل ہر طرح کی فیسلٹی سیمسنگ کو دی جائے گی، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے۔ تو یہ اس طرح کی جو خبریں ہیں یہ بتاتی ہیں، یا یہ ریفلیکشن ہے اس بات کی کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ دے آر آن دا رائٹ ٹریک، اور ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی پاکستان بری طرف جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا نواز شریف صاحب کے معاملے پر۔ یہ بڑا ٹرکی ایشو ہے۔ بظاہر تو بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی، کیونکہ جی ان کی ضمانت کینسل ہو گئی ہے، اور نیب نے موو کیا، نیب عدالت نے کہا کہ ان کو اشتہاری قرار دینے کا پروسیس شروع کیا جائے۔ تو نواز شریف صاحب چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہاں پر جب ججز نے سوال کیے اور کہا کہ آرڈر دکھائیں، کیونکہ عدالت نے ضمانت دینے کے بعد یہ کہا تھا کہ آپ پنجاب حکومت سے اگلی ضمانت لیں گے، تو پنجاب حکومت نے اگر ضمانت نہیں دی تو اس کا مطلب ہے وادی النظر میں نواز شریف صاحب کی ضمانت کینسل ہے اور وہ ایک اشتہاری ہو جائے گی۔ تو وہ درخواست واپس لے لی تھی نواز شریف صاحب نے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے جو اپیل جو کیا ہوا کیس، اس کی 1 سپٹمبر کو اس کی اپیل ہے، یعنی اس کی سماعت ہے، اور حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے برطانیہ کی حکومت کو خط لکھ رہے ہیں، اور ہم انٹرپول کو بھی لکھیں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی،
وہ حکومت نے ان کا نام ECL سے نکالا. ہم نے تو صرف ان کی 6 ہفتے کی یا 8 ہفتے کی ضمانت لی تھی اور جو وہ بانڈ تھا انڈیمنٹی بانڈ اس کو ختم کیا تھا. اور ضمانتی ہیں شہباز شریف. بہت سارے لوگ جن لیگل ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہاں سے واپس لانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس سے پہلے حکومت اسحاق ڈار، سلمان شہباز، علی عمران کے لیے خط لکھ چکی ہے اور برطانیہ کی حکومت نے انکار کر دیا. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی قیدی نہیں ہے، وہ حکومت کی اجازت سے باہر گئے. اور جو دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہے بریگزٹ کے بعد، اب وہ حکومت پاکستان کو دوبارہ برطانیہ کے ساتھ اس کو سائن کرنا ہوگا تو اس کی ویلیڈیٹی ہوگی. کچھ لیگل ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے. لیکن وہاں پر وہ کسی عدالت کے حکم سے نہیں گیا ہے کوئی، یعنی وہ صرف علاج کرانے کے لیے گئے ہیں. اور اب یہ برطانیہ کی حکومت پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ انہیں بھیجیں یا نہ بھیجیں. لیکن ایک چیز تو ہے، ان کے ضمانتی یہاں پر ہیں شہباز شریف صاحب. اور عمومی طور پر جو ضمانتی ہوتا ہے اگر جس کی اس نے ضمانت دی ہو وہ نہ آئے تو ان کی گرفتاری بھی ہو جاتی ہے، ان کی پراپرٹی بھی کنفسکیٹ ہو جاتی ہے. تو شہباز شریف صاحب اس وقت ایک بڑی پرابلم میں ہیں. اگرچہ نیب انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار کر سکے یا نہ کر سکے، عدالتیں انہیں ریلیف دیں، لیکن جو انہوں نے ضمانت دی نواز شریف صاحب کی، اب اس کے بعد اگر نواز شریف صاحب نہیں آ رہے اور وہ یہاں پر اشتہاری ہو جاتے ہیں اور اپنی ضمانت کے بعد یعنی منسوخ ہونے کے بعد نہیں آتے تو شہباز شریف صاحب پکڑے جائیں گے. اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کنفنٹریشن مریم نواز صاحبہ نے شروع کی ہے، جس طرح وہ نیب کے دفتر کے سامنے گئے ہیں، گورنمنٹ کو للکارا ہے اور اپنے احتجاجی جلسوں کا انہوں نے ٹائم دیا ہے، تو وہ چاہتی ہے مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں کہ حکومت جو ہے پورے طریقے سے ایک بڑی طاقت سے مسلم لیگ نون پر حملہ آور ہو. اور سب سے پہلے وہ کریں گے کہ جو نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دلائیں گے، ان کی ضمانت منسوخ ہوگی، یعنی ان کی ضمانت نہیں ہے، اس کی وہ سامنے چیز آئے گی، آرڈر آئے گا، تو اس کا سب سے بڑا پہلا امپیکٹ یہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو جائیں گے. مریم نواز صاحبہ کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ کا یہ خیال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جیل چلے جائیں تو ان کے لیے، یعنی مریم صاحبہ کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے پارٹی پالیٹکس کرنا آسان ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، مریم نواز صاحبہ کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ مریم کا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیہائنڈ دا سین جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں وہ کوئی نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف نہیں مانگ رہے، وہ کوئی مریم صاحبہ کے لیے ریلیف نہیں مانگ رہے. وہ جو ریلیف مانگ رہے ہیں وہ صرف حمزہ شہباز کی رہائی مانگ رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ تاکہ وہ پھر بہت افیکٹولی اپنا سیاسی جو بھی ان کا ایجنڈا ہے اس کو وہ کر سکیں. اور اس کی وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں ابھی جو صدر کا انتخاب تھا اس میں شہباز شریف صاحب جو پارلیمنٹ سے جو صدر کا خطاب تھا جہاں پہ بھرپور اپوزیشن کی جا سکتی تھی حکومت کی، وہاں پر شہباز شریف صاحب نہیں گیا. تو یہ بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہے. بظاہر معاملہ نواز شریف صاحب کو لانے کا ہے واپس، جو کہ آسان نہیں ہے. حکومت جو مرضی کرتی رہے، برطانیہ نے پہلے کوئی ملزم نہیں دیا تو اب بھی نہیں دے گی. لیکن اس ساری ایکسرسائز میں شہباز شریف صاحب جیل جا سکتے ہیں، اور وہ اس لیے جیل جائیں گے کہ کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے ضمانتی تھے، اور نواز شریف صاحب اگر نہیں آتے تو پھر شہباز صاحب جیل بھی جائیں گے، ان کی پراپرٹی بھی کنفسکیٹ ہوگی. اور بہت سارے نون لیگیوں کا یہ خیال ہے جو مریم نواز صاحبہ کے نزدیک ہیں کہ مریم صاحبہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ شہباز شریف صاحب جیل چلے جائیں، کیونکہ اگر وہ اس طرح باہر رہیں گے اسٹیبلشمنٹ سے، کوئی اگر بیہائنڈ دا سین ان کی کوئی گفتگو چل رہی ہے تو اس کا نقصان نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو ہوگا. دوستو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.